یہ جو ڈرامے ہیں نا پرائمریلی اگر آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھائیں, اسٹیٹسٹیکل وہ ورڈ ہے, ہاں تو اعداد و شمار کہہ دیجیے, تو اگر آپ اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو واسٹ میجورٹی ہے, جو ڈیموگرافک ہے, وہ خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں ڈرامے, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہ خواتین جو نارملی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, گھر میں ٹائم زیادہ گزرتا ہے, یعنی وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں, ساتھ ڈرامہ بھی لگا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں شام کے ٹائم بیٹھتی ہیں تو یہ ڈرامہ دیکھ لیتی ہیں, صبح کے ٹائم اس کا ری رن ہوتا ہے وہ دیکھ لیتی ہیں. اچھا دیکھیں یہ جو آرگیومنٹس ابھی ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں, یہ بیسکلی کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے وہ نیپولین نے کہا تھا نا, گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گریٹ نیشن, تو یہ کر رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو برین واش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کم از کم اس ایجنڈا پہ تو آئے نا پہلے, تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے یہ چیز رائج کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی سمت میں بھی اگر جانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹا, کوئی میٹر نہیں کرتا, یہ جینڈر جو ہے, یہ جینڈر ایکوالٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, آپ مرد ہو یا عورت ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سارے کام آپ نے بھی کرنا ہے. یعنی یہ دس از لٹرلی سیٹنگ اپ یور کڈس فار ڈیزاسٹر. اور اس سے بڑی مطلب بیڈ پیرنٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ایسی چیز جو نہ لاجیکل ہے, نہ سائنٹیفک ہے, نہ کسی اعتبار سے بھی کسی پیمانے میں بھی اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو بچوں کو. تو یہ اصل ان کا اٹیمپٹ جو ہے نا وہ ہماری ماؤں اور ہماری بہنوں کے ورلڈ ویوز کو چینج کرنے. ایون بچے بھی جو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ وہ بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ وہ بچہ لپسٹک لگا کے اور وہ شادی والا وہ دوپٹہ سا لے کے ڈانس کر رہا ہے میوزک پہ, تو بچے پہ بھی بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے کہ جو بچہ اس میں خود ڈانس کر رہا تھا, نہیں ایون جو بچے دیکھ رہے ہیں ماؤں کے ساتھ, جو بچے وہ کنفیوز ضرور ہوں گے, وہ ویری کنفیوز ہوں گے. اچھا یہ دیکھیں نا ویسٹ میں ضیاء بھائی, جیسا ابھی آپ نے بات کی, ویسٹ میں تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو آپ اس پہ جینڈر لیبل نہ کریں, تو بھائی اس کا نام کیا رکھیں. ہمارے یہاں پہ تو لڑکیوں کے نام بھی الگ ہوتے ہیں, لڑکوں کے نام بھی الگ ہوتے ہیں, انہوں نے نئے نام بنا لیے. ابھی ایک وہ جو ایک کپل تھا, 2 خواتین تھیں, اینڈ دے ون آف دیم گاٹ پریگننٹ, اینڈ اس نے کیا کہتے ہیں جب بچہ ہوا تو اس کا نام رکھا اسپیرو, اسپیرو یونیسیکس نام, اور کہا کہ وہ نہیں بتایا کون سا اسپیرو ہے, جیک اسپیرو اور جین اسپیرو, ہاں یہ نہیں بتایا, انہوں نے کہا اسپیرو نام ہے. اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ دیکھیں اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مارے, کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اس وقت نا نیوٹرل رہنے دیں گے, اور بھائی آپ کا چلیں جینڈر تو بعد میں ڈٹرمن ہوگا, سیکس تو ڈٹرمن ہو چکا ہے نا ایٹ برتھ, تو کم از کم وہ تو اس کو بتا دو نا کہ تم بوائے ہو یا گرل ہو. تو ابھی کہہ رہے ہیں نہ ہم نے کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور نہ کسی کو بتانا ہے, جو بھی وہ پیدا ہوا ہے, مرد ہوا ہے یا عورت ہوا ہے, ابھی ہم اس کو فی الحال نیوٹرل رکھیں گے. وہ جب اور اس کو پھر جب آئی تھنک وہ تھا پیئرس مورگن تھا, اس نے اس سے کہا کہ بٹ ازنٹ اٹ لائک مطلب 2 سال کی بچی کو یا بچہ جو ہے آپ کا جو بھی ہے اس کو آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 2 سال میں یا 3 سال میں, اس نے کیونکہ اس نے کہا کہ 2-3 سال میں اگر وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا تو میں اس کی بات مانوں گا. تو ان کا لٹرلی آر یو ٹیلنگ می کہ 2-3 سال میں وہ اپنے آپ کو جیسے بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا, یعنی ابھی آپ کہہ رہے تھے جی 18 سال سے پہلے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا, تو 2-3 سال میں وہ یہ بتا دے کہ جی اگر وہ لڑکا تھا کہ میں لڑکی ہوں تو آپ پھر لڑکی بنا دیں گے اس کو. مطلب آر یو کریزی, یعنی اتنی جب انسان کی مت ماری جائے تو پھر بندہ ہوگا کہ کیا کہے. جو آگے آپ نے بات کہی ہے, دس ڈیزرو اے سیپریٹ پوڈ کاسٹ ہونا رہی ہے, ماں والی بات ہے. انفیکٹ وہ جو یو ایس ایڈ پہ جو ہم وہ رکے جو ایڈ وہ دیکھ رہا ہے وہ لڑکا, تو اس پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یو ایجوکیٹ اے گرل اینڈ یو چینج دی ورلڈ, کہ وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو آور سسٹرز ہیز اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو ہیئر, کہ ریزسٹنس اب گھروں میں بلڈ کریں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ وائٹ بورڈ پہ بھی یو ایس ایڈ کا لوگو لگا ہوتا ہے. یار یہ کس کلاس روم میں ہوتا ہے, مجھے بھی بتا دو کون سی کلاس روم ہے جہاں پہ اندر کلاس روم میں وائٹ بورڈ پہ بھی یو ایس ایڈ کا, وہ میں چاہوں گا پکچر دکھا دیں انشاءاللہ اسکرین پہ بھی, کلاس روم میں بھی پوسٹر لگا ہوا ہے. یعنی حد ہوتی ہے. اور یو ایس کے ایڈ پتہ نہیں کس کو کرتا ہے. ابھی آج وہ ہمارے آج کے ان دنوں میں 2 بھائی ہمارے 21 سال گوانتانامو بے میں گزار کے بغیر چارج کے باہر آئے ہیں. تو یہ یو ایس کچھ ایڈ اس میں نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں ان کے ڈیل کر دیں, یا سندھ میں پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس. نہیں ہیومن رائٹ وہ تو اگر اس پہ ہم جائیں تو یہ تو پھر بہت لمبی اس کے لیے تو پھر ہمیں ہیومن ہونا. ان کے بیچارے افریقن امریکنس کے حالات نہیں, ان کے اپنے ایک ریپبلکن ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یار ہمارے اگر ڈیورنگ کووڈ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یہاں پہ لوگ اگر مر بھی جائیں گے نا تو امریکہ نے یہ پاکستان اور اس طرح کے ملکوں میں جینڈر پروگرامز نہیں چھوڑنے اپنے, ملینز آف ڈالرز پمپ کرتے رہیں گے.